یہ سال پاکستان کی تاریخ کا خشک ترین سال گردانا جاتا ہے۔ بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فروری کے مہینے میں جتنے اس کے دن باقی رہ گئے ہیں اور مارچ کے مہینے میں بھی کم سے کم بارشوں کی فورکاسٹ موجود ہے۔ پنجاب کے اندر آلریڈی ایک وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اگر آپ اسلام آباد کی حالات دیکھیں اور برابر میں شہر راولپنڈی کی بات کریں تو 700 فٹ پانی کا لیول نیچے جا چکا ہے۔ پاکستان واٹر سٹریس کنٹری ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق گرمی کی وجہ سے، کیونکہ گرمی جلدی پڑنی شروع ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر جو واٹر کی قلت تو ہوگی لیکن جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ 70% بڑھ جائے گی۔ یہ حالات بہت ہی مخدوش ہیں۔ ہمارے پاس کاظم علی پیرزادہ صاحب موجود ہیں، وزیر آبپاشی پنجاب، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ان کے بعد پھر ہم ڈاکٹر حسن عباس جو واٹر ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ کاظم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر جو پانی کی کمی ہے بارشوں کی وجہ سے، وہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے؟ اس میں ایسا ہے کہ جی اب اس وقت چونکہ پنجاب کا جو زیادہ تر سرفیس واٹر یوز کرنے والا ایریا ہے وہ منگلا کمانڈ میں آتا ہے، اور اس وقت منگلا میں 9% اس کی ٹوٹل کیپیسٹی کا پانی رہ گیا ہوا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے، اور یہ قدرت کا ہی نظام ہے کہ ہمارے پاس خریف کے اندر بڑا پانی موجود تھا، اور الحمدللہ ہماری فصلیں بھی اس کو اسی طرح رسپونڈ کیا، ہمارے کاشتکار نے بھی۔ تو یہ ایک پانی کی کمی والا سال ہے جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے، تو یقیناً یہ بہت چیلنجنگ ہے جی۔ تو اس سے جو آنے والی فصلیں ہیں ان کے اوپر کتنا اثر پڑے گا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم زراعت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں خوراک کے لیے بھی اور ایکسپورٹس کے لیے بھی؟ دیکھیں جی، اس کے اندر ایسا ہے کہ جو ہمارے ایلوکیٹڈ شیئرز ہیں فرام ارسا، اس کے مطابق ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک وارہ بندی کے اوپر ہی، یعنی روٹیشن پروگرام کے تحت ہی ہم پانی مہیا کریں اپنے کاشتکاروں کو۔ ہم اس کو اپنی نہروں کو ہم آپریٹ کر رہے ہیں اسی حساب سے، اور ڈیمانڈ بیسڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ جو ہسٹوریکلی ہمارے یہاں پہ فصلیں تھیں ان کو جو ہے نئی فصلوں نے یا ڈفرینٹ فصلوں نے ڈفرینٹ علاقوں میں ان کو ریپلیس کیا ہے۔ تو جیسی جیسی فصلیں ہیں اس کے مطابق ہم ان کو پانی کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم ان کو روٹیٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا کمی کا کیا ہوگا، ویسے تو پنجاب میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 16 لاکھ ایکڑ گندم 16 لاکھ ایکڑ گندم ہو، لیکن جو ہے ہماری جو لمس کا جو سروے ہے اس کے مطابق 17 پوائنٹ کچھ ہے۔ ہمارا اپنا سروے 16 پوائنٹ کچھ تھا، لیکن لمس کا کیونکہ وہ بہتر ایکوپڈ ہے ان کا جو سسٹم ہے، تو انہوں نے 17 پوائنٹ کچھ پہ کیا ہے۔ یقیناً جو موسم میں جو ابرپٹلی ہمارے پاس گرمی آئی، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا نہیں تھا، تو ہماری گندم کی فصل کو تو ضرور یہ سٹریس دے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دی بیسٹ۔ جو حالات ہیں کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، ابھی چولستان کو ایک نخلستان میں تبدیل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، وہاں پر ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، آرمی چیف بھی موجود تھے، چیف منسٹر پنجاب بھی موجود تھیں، اور پھر اسی کمی والے پانی کا جو بہاؤ ہوا ہے اس میں سے نہریں بھی نکال رہے ہیں۔ ذرا یہ ہمیں سمجھائیے گا کہ جب پانی اتنا کم ہے کہ موجودہ فصلوں کو پانی بھی میسر نہیں آ رہا، تو نئے پروجیکٹس جو پانی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کتنے سسٹینیبل ہیں؟ سر اس کے اندر جو ہم نے جو نئی نہریں ہیں وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اور اپنا کنوینس سسٹم واٹر کا نہیں بنائیں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا کہ بجلی ہمارے پاس جو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ موجود ہے، لیکن ٹرانسمیشن کا کیپیسٹی نہیں تھی، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ 1.5 سے 1.25 بلین ڈالر کے قریب جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہی مختلف ادوار میں ہوئی ہے آن ٹرانسمیشن۔ اب جب بھاشا ڈیم انشاءاللہ تعالی بن جائے گا اور جب ہمیں ایکسٹرا واٹر آئے گا، تو جب وہ آ جائے اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کو کرنا شروع کریں اور اپنی ڈیولپمنٹ شروع کریں اور اپنی پلاننگ شروع کریں، تو وہ اس کے جو ہے ہمیں وہ ڈیویڈنڈ تو نہیں آئے گا اس کا کہ جو پانی اویلیبل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت سے ہی اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو آگے جو اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے جو ہمیں کینالز چاہیے ہمیں ان کو بنانا چاہیے جی۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بنایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 27-29 میں تک
جو ہے ہمیں اویلیبل ہو جائے گا پانی بھاشا ڈیم سے. بھاشا ڈیم کمپلیٹ ہوگا اور اس سے ہمیں پانی اویلیبل ہوگا. تو اس کی بنیاد پہ جی اس پلاننگ کے تحت اس کو بنایا جا رہا ہے. ان کو جو ہے جو ایگزسٹنگ واٹر ہے وہ تو یقیناً آپ جو فرما رہے ہیں ویسی ہی صورت حال ہے. قاسم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اب ہم آپ کو ڈاکٹر حسن عباس سے بات کرواتے ہیں، واٹر ایکسپرٹ ہیں. حسن صاحب، آپ نے قاسم صاحب کی شاید بات سنی ہو. یہ بتائیے گا کہ یہ نمبر ایک کتنا غیر معمولی ہے سال خشک سالی کے حوالے سے اور بارشوں کی کمی کے حوالے سے؟ یہ بالکل بھی غیر معمولی نہیں. ایسے سال پہلے بھی بہت آئے ہیں. یہ 2001 2 3 جو تھا یہ بھی اسی طرح کے سال تھے، اور اس طرح کے سال جو ہیں وہ پہلے بھی آئے ہیں. 2001 2 3 سے پہلے بھی آئے ہیں، اس دفعہ بھی آیا ہے. اور اس میں یہ پریڈکشن بھی ہے کہ مونسون جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہوگا پہلے سے، کیونکہ یہ جو آپ کی سدرن آسیلیشن ہے پیسفک اوشن کی، اس میں دو فینومیناز ہوتے ہیں، ایک النینیو ہوتا ہے اور ایک لانینا ہوتا ہے. تو ابھی النینیو ختم ہو کے تو لانینا میں وہ سائیکل کنورٹ ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی بیچ میں ہمارے یہ شروع کے مہینے ہیں ان کے بیچ میں تھوڑی سی خشک سالی ہم نے دیکھی ہے، لیکن آگے جا کے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اوور آل کلائمیٹ چینج ہمارے ملک میں زیادہ پانی لے کے آ رہا ہے. تو اس لیے یہ کوئی بہت زیادہ غیر معمولی سال نہیں ہے. یہ ایک تھوڑا سا بلپ ہے وہ، اور وہ بلپ نارمل ہے، کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بلپ نہیں ہے. اچھا، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، کیونکہ میں نے دو ایکسپرٹ سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے ہفتے ہم نے بغیر بارش کے گزارے ہیں وہ غیر معمولی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں جو پیٹرن جو ہے وہ غیر معمولی نہیں ہے. چلے واپس آئیے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں زیادہ بارشوں کا امکان ہے. یہ سائنٹیفک فورکاسٹ ہے یا ہماری امید ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ میں اگلے ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس مونسون کی بات کر رہا ہوں. اس مونسون، ٹھیک ہے. جی، کیونکہ یہ جو لانینا جو ہے وہ آپ کے مونسون کو سٹرونگر کرتا ہے، اور جو آپ کی جو پیسفک سائڈ کے اوپر فار ایسٹ ہے اس کے رین فال کو ویک کرتا ہے. جبکہ جب النینیو آتا ہے تو النینیو جو ہے وہ الٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے مونسون کو ویک کرتا ہے. تو ابھی النینیو ختم ہو گیا ہے اور لانینیا شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے وی کین ایکسپیکٹ اے بیٹر مونسون دس ٹائم. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ابھی حالات ہیں ان سے پریشان نہ ہو، جو آنے والے حالات ہیں جو اس کا ریورس ہو سکتے ہیں، ٹو مچ واٹر، اس کے بارے میں تیاری کریں. جی، کچھ اسی طرح سے ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیٹرن ہے اس سے تو فصلیں بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہیں، وہ تو کلائمیٹ چینج ڈیپینڈنٹ ہیں مکمل طور پر. تو ہمیں اس حوالے سے کیا پلاننگ کرنی چاہیے، بالخصوص جب پانی جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو 1-1.5 مہینہ بھی نہ ملے تو فصلوں کا پیٹرن سارا خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے جی، ہماری جو سسٹم ہے نا، جو ہم نے فصلوں کو پانی دینے کا بنایا ہوا ہے، جس میں ہم سرفیس واٹر کو ڈائیورٹ کرتے ہیں کینالز میں، اور کینال سے آگے ہم پانی جا کے دیتے ہیں فصلوں کو. یہ جو سسٹم ہے دس از ناٹ کمپیٹیبل، جو کہ ایمرجنگ کلائمیٹ چینج کے سیناریوز ہیں ان میں یہ بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہے. کیونکہ ابھی جو سسٹم ہے آپ کے نہری نظام کا، اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ تھوڑی سی بارشیں کم ہوئی ہیں تو آپ کا پورا نہری نظام سٹریس میں چلا گیا ہے، آپ کے سارے ڈیم خالی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ سرفیس واٹر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب سیلاب آتے ہیں تو سیلاب میں بھی نہروں کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے نہروں کے بیچ میں سلٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے، پھر پھل صفائی جو ہے وہ آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کا جو نہری نظام ہے وہ نہ تو زیادہ سیلاب کو ہینڈل کر سکتا ہے، نہ تھوڑے سے ڈراؤٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے. آپ کے پاس اس وقت زیر زمین پانی ہے جو کہ دریاؤں کے نیچے ہے، جس کو ہم ریورائن ایکویفر کہتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ریسنٹلی ایک بہت ڈیٹیل سٹڈی بھی کی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف دریا ستلج کے نیچے جو اس وقت زیر زمین پانی ہے جو دریا کے پاٹ کے نیچے ہے، وہ تقریباً 34 ملین ایکڑ فٹ ہے. تو اگر اس پانی کے اوپر آپ اپنی پلاننگ کریں تو آپ کو کبھی کوئی لمبی سے لمبی، یہ تو ادھر ہم 3-4 مہینے کی ڈراؤٹ پہ رونا شروع کر دیا ہے، اس میں 3-4 سال کا بھی اگر ڈراؤٹ آ جائے تو آپ کو پانی مل سکتا ہے. تو آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں، اور ابھی اس وقت 21 سینچری کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایسی ٹیکنالوجی، ایسے انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی سسٹمز موجود ہیں جن کو آپ انووک کر کے تو انتہائی ماڈرن طریقے سے کمپلیٹ ڈراؤٹ پروف اریگیشن بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو ڈرنکنگ واٹر کوالٹی کا پانی بھی دے سکتے ہیں. یہ اپرچونٹیز ہمارے پاس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہمارے ماڈرن انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، اگر ان میں اس قسم کے سسٹمز کو انووک کیا جائے تو پھر یہ نہ تو یہ سوشل پرابلمز ہوں گی جو اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کی چل رہی ہیں اس وقت فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان،
اور دریا آپ کے اوپر سرفس کے اوپر چلتے رہیں گے، آپ کے ایکویفر کو ریچارج کرتے رہیں گے، اور آپ کے نیچے اتنی ایک وسیع سٹوریج ہے اور جو کہ بہت ہی روبسٹ ہے، وہ آپ کو بالکل ڈراؤٹ پروف کر دیتی ہے. 2 سال کا ڈراؤٹ آئے، 3 سال کا ڈراؤٹ آئے یا اوپر میگا فلڈنگ ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے تو پورا سناریو ہی بدل دیا. آئی ہیو ٹو ہیو اے سیپریٹ سٹنگ ود یو آن دس. لیکن بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں کہ جس نظام سے ہم پانی کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں وہ وائبل نہیں ہے، نہ خشک سالی وقتی کو وہ سہار سکتا ہے اور نہ ہی سیلابی صورتحال کو. تو آپ کو دریا کے نیچے جو دریا بہتے ہیں ان کو بروئے کار لانا ہوگا. سو دس ویری انٹرسٹنگ ٹیک.